بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، دین اسلام کا علم و فہم تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ جس کو یہ چیز ملی اس کو دین اور دنیا دونوں چیزوں کی سعادت مل گئی کہ وہ اس سے اپنی پوری زندگی سنوارے گا اور دوسرے بندگان خدا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گا اور اپنی ان نیکیوں کے ذریعے اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے نوجوانی میں عبادت کی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد دلاتی چلوں، اگر آپ نے میرے چینل مدینہ اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، جوانی میں عبادت اور توبہ کی طرف مائل ہونے والا نوجوان کس قدر سعادت مند ہے کہ اللہ کریم اسے اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے۔ زندگی کا سب سے اہم حصہ اس کی جوانی کا دور ہے۔ وہ ایک ایسا وقت ہے کہ آپ اس میں اپنی جانی اور مالی طور پر ہر لحاظ سے اللہ کے لیے وہ عمل کریں جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ انسان اس وقت تک عبادت کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر، جو ایک اس کی زندگی کا آئیڈیل پورشن ہے، وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دے۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے رہنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا عمل ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو آبادی اور لوگوں سے الگ تھلگ تنہا جنگل میں مصروف عبادت دیکھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، پھر میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، تم ایسی ویران جگہ میں کیوں ہو جہاں تمہارا کوئی مددگار ہے نہ رفیق؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم میرا مددگار بھی ہے اور رفیق بھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا مددگار رفیق کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ اپنی عزت کے ساتھ مجھ پر فوقیت رکھتا ہے، اپنے علم و حکمت کے ساتھ میرے ساتھ ہے، اپنی ہدایت کے ساتھ میرے سامنے، اور اس کی نعمت و عظمت میرے دائیں بائیں ہیں۔ جب میں نے یہ کلام سنا تو عرض کی کہ آپ مجھے اپنی صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کی رفاقت مجھے عبادت سے غافل کر دے گی اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مشرق سے مغرب تک زمین کا بادشاہ میرے لیے کافی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس جگہ میں وحشت نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا، جس کا حبیب اللہ ہو اسے کیوں کر وحشت ہوگی؟ میں نے پوچھا، کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ جواب دیا، جب میں چھوٹا تھا تو اس نے اپنے لطف و کرم سے ماں کے تاریخ پیٹ میں مجھے غذا دی، اور اب جب کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو کیا وہ میری کفالت نہیں فرمائے گا؟ میرے لیے اس کے پاس مقررہ شدہ رزق ہے اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس سے دعا کی اور درخواست کی کہ اس نے مجھے یوں دعا دی، اللہ آپ کی آنکھوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آپ کے دل کو اپنے خوف سے بھر دے، آپ کو ان لوگوں سے نہ بنائے جو اس کے غیر میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے اس کے قریب جا کر عرض کی، اے میرے بھائی، پھر کب آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، آج کے بعد دنیا میں آپ سے ملاقات نہ ہوگی، ہاں بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو دیدار الہی کرنے والوں میں مجھے تلاش کیجیے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ جواب دیا، اس کی عزت کی قسم اسی کے سبب معلوم ہوا کیونکہ میں نے اپنی آنکھ کو حرام کردہ چیزوں سے اور اپنے نفس کو خواہشات کے حصول سے باز رکھا اور تاریک راتوں میں اس کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کی۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوگا اور اس کے بدلے وہ مجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا، اس کے بعد پھر کبھی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سبحان اللہ۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا نوجوان نے جوانی کے زمانے میں ہی دنیا کی رنگینیوں سے ناتا توڑ کر عبادت اور ریاضت میں خود کو مشغول رکھا اور شریعت کی حرام کردہ اشیاء دیکھنے سے باز رہا۔ اس روایت میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے سبق ہے جو اپنی جوانی کے نشے میں مدہوش رہتے ہیں، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سامان کرتے ہیں۔
ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ جوانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی قیمتی لمحات کو فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے عبادت الہی میں گزاریں کہ زندگی میں یہ نعمت صرف ایک ہی بار ملتی ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو، یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ جو عبادتیں کرنی ہیں جوانی میں کر لو، جوان نیک آدمی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ محترم سامعین، جوانی یقیناً اللہ کریم کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں، ایک بار چلی جائے تو پھر اربوں خربوں روپے خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں گزاریں گے تو بروز قیامت اللہ کریم کے سامنے ندامت سے بچ سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ پیارے آقا صلوات والسلام کا فرمان ہے، اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی پیارے آقا صلوات والسلام کو تمام انبیاء پر۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اپنی جوانی کی نعمت سے فائدہ اٹھائیے، اللہ پاک کی عبادت و فرما برداری والے کاموں میں وقت گزاریں۔ صرف بڑھاپے میں عبادت کرنے کا سوچنا فضول ہے، یعنی بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں کانپنے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ابھی جوانی میں ہاتھ پاؤں کان اور زبان سب اختیار میں ہیں۔ آج جو بھی نیک کام کرنا ہے ابھی کر لو، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی کو غنیمت جانو، اتنی عبادت کرنی ہے کر لو، موت آیا چاہتی ہے اور عنقریب قبر کی کالی رات ہوگی، زندگی کی روشنی تو بس 2 دن کی ہے، یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک دین اسلام کے تمام نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دنیاوی لذتوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔